بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 304 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 298 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ باب الثانی میں دیے گئے 40 واقعات میں سے ہمارا یہ چوتھا واقعہ ہے جنہیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن ربیعۃ بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، کنت ابیت، میں رات کو حاضر خدمت رہتا تھا۔ ابیت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب ضرب یضرب سے اجوفی یائی ہے، بات یبیت بیتن و بیاتن و بیتوتتن۔ باب ضرب یضرب سے بات یبیت بیتن و بیاتن و بیتوتتن فی المکان، یعنی کسی جگہ پر رات گزارنا، شب باشی کرنا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت، میں رات کو حاضر خدمت رہتا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کو حاضر خدمت رہتا تھا۔ فأتیتہ، پس میں پیش کرتا تھا، بوضوئہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کرتا تھا۔ اتیتو کے صلہ میں با آیا ہے اور اس کا معنی ہے پیش کرنا، لانا۔ وضو واو کے فتحہ کے ساتھ وضو، اس کا معنی ہے وضو کا پانی۔ وحاجتہ، اور دوسری ضرورت کی چیزیں۔ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور دوسری ضرورت کی چیزیں پیش کیا کرتا تھا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسواک، مصلی وغیرہ ہے۔ وحاجتہ سے فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو۔ سل جو ہے سیاہ امر ہے، امر حاضر معروف، سیاہ واحد مذکر مخاطب۔ باب فتح یفتح سے ہے، سأل یسأل سؤالا، بمعنی مانگنا، سوال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب سے فرمایا کہ مانگ، جو مانگتے ہو وہ بولو۔ فقلت، تو حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا،
اسألوکا میں آپ سے مانگتا ہوں، چاہتا ہوں. اسألو یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے. اسألوکا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتکا آپ کا ساتھ. مرافقت بمعنی ہے ساتھی ہونا. مرافقتن کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں فی الجنت جنت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مانگ جو تو مانگتا ہے، چاہتا ہے. تو اس نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ قیمتی چیز مانگی، کیونکہ ایک سچے خادم کی اور عاشق کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح یہ سعادت اور رفاقت مرنے کے بعد جنت میں بھی مل جائے. اور جب محبوب مل جائے تو گویا کہ ساری کی ساری نعمتیں مل گئی. قال تو اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اس کے علاوہ بھی مانگ، یعنی اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں آپ. تو قلت، حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہوا ذاکا، وہی ایک خواہش ہے، بس صرف یہی ایک خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي میں فا جزائیہ ہے، اس لیے یہاں پر شرط نکالیں گے اور وہ یہ ہے اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے فَأَعِنِّي تو میری مدد کرو، تو میری مدد کرو علی نفسک اپنے ذات پر، بکثرت السجود سجدوں کی کثرت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجدہ سے اس دعا کی مدد کرو، ایسا نہ ہو کہ تم میری دعا پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ بلکہ عبادت میں مزید کثرت کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کسی مریض کو کہ میں تمہارا علاج تو کرتا ہوں مگر تم پرہیز ضرور کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا عطا فرما دے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ میں دعا تو ضرور کروں گا مگر تم بھی عبادات کے ذریعے اللہ تعالی کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا. صرف تمنا سے بات نہیں بنے گی بلکہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. اسی طرح اس صحابی یعنی حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے برکت سے پوری امت کو اللہ تعالی نے یہ نسخہ تما دیا کہ نمازوں کی کثرت رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ساتھ نصیب ہوگی. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کنیت ابو فراس سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے.
اور یہ اگرچہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے مگر مستقل طور پر مدینہ میں پھر اپنا گھر بنا لیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے، شادی بھی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تو فرمایا کہ شادی کا ارادہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور وضو کا پانی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زمین بھی عطا فرمائی تھی جس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ وفات آپ کی 63 ہجری میں ہوئی اور اپنے قبیلہ میں ہی مدفون ہوئے۔ عن ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور حاضر خدمت رہتا تھا۔ فأتیتو بوضوئہ وحاجتہ، تو پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری ضروری اشیاء لاتا تھا۔ فقال علی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل مانگو۔ فقلتو، تو میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنت، کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ چاہتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا او غیر ذالک، او غیر ذالک، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ قلتو، میں نے عرض کیا وذاکا، بس ہی ایک تمنا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو سجدوں کی کثرت سے اپنی طرف سے میری مدد کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔